کے بارے کے اندر قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، اگر اس ایک رات کے اندر آدمی کوئی ایسی عبادت کرتا ہے یا تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یا اس ایک رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا اسی رات کے اندر کوئی صدقہ خیرات دے دیتا ہے، یا اسی رات کے اندر کسی شخص کے ساتھ جا کے کوئی بھلائی والا معاملہ کرتا ہے، کوئی خیر والا معاملہ کرتا ہے، اس بارے کے اندر قرآن کریم کہتا ہے خیر من الف شہر، کہ وہ جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انا انزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المعتکف هو یعتکف الذنوب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں سو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل قدر، عزیز محترم مکرم بزرگوں بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا نصف وقت یعنی اس کا آدھا وقت ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور رمضان المبارک کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث طیبہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک نعمت ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان المبارک کو 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان المبارک کا درمیان والے جو 10 دن ہیں یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے ہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات دلانے کا عشرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک بہت سارے اور بھی احادیث طیبہ ہیں کہ جن احادیث طیبہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کی عظمت اور رمضان المبارک کے مقام کو بیان فرما کر میرے اور آپ کے دلوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے تیار فرمایا ہے تاکہ ہم ان مردہ دلوں سے باز آ جائیں اور رمضان المبارک کا صحیح معنی احترام کریں، رمضان المبارک کے صحیح معنی ہم اس کے عظمت اور مقام کو سمجھ سکیں۔ عزیز محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے رحمت کے عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کس طرح ہے،
اور اللہ کی رحمت کی حدود کہاں تک ہے، اللہ کی رحمت کا دائرہ کہاں تک ہے، اس بات کے اوپر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں۔ عزیزو، یہ جو رمضان المبارک کا عشرہ چل رہا ہے، تو گویا کہ اس رمضان المبارک کے عشرے کے بعد جو آنے والا عشرہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر امہات المؤمنین، جس کے اندر میرے عزیزو مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے گھروں کے اندر آ کے پابند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے گھروں کے اندر سجدہ ریز کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان مبارک باد لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے گھروں کے اندر آ کے معتکف بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھروں کے اندر آ کے اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس چار دیواری کے اندر قید کر لیتے ہیں، اس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ آ کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرے کے اندر آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اس کو کیا انعام عطا کرتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کے اندر جو قیام کرتا ہے، 10 دن کا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو اس 10 دن کے بدلے کے اندر کیا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس بارے کے اندر وضاحت بیان فرما دی کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ عزیزو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ ہے جو کہ بہت ہی بڑی طویل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے اس حدیث طیبہ کے اندر اصحاب رسول کی مقدس جماعت کو بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ 3 عشروں کے اندر تقسیم ہے، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن وہ گھڑی اور وہ ببرکت لمحات کہ جس کے بارے کے اندر قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اگر اس ایک رات کے اندر آدمی کوئی ایسی عبادت کرتا ہے یا تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یا اس ایک رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا اسی رات کے اندر کوئی صدقہ خیرات دے دیتا ہے، یا اسی رات کے اندر کسی شخص کے ساتھ جا کے کوئی بھلائی والا معاملہ کرتا ہے، کوئی خیر والا معاملہ کرتا ہے، اس بارے کے اندر قرآن کریم کہتا ہے خیر من الف شہر، کہ وہ جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیزو، وہ ایک رات کب آئے گی؟ وہ ایک رات کے لمحات کون سے ہیں؟ وہ ایک رات کی گھڑیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے اور آپ کو اس کی وضاحت بیان فرما دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا ہے، یعنی اللہ کے گھر کے اندر میں اپنے آپ کو معتکف ٹھہرا کے بیٹھا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر مجھے وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ملی۔ پھر محبوب نے فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا تو پھر بھی وہ مجھے بابرکت گھڑی نہیں ملی، یعنی لیلۃ القدر، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے مجھے وہ رات بھی نہیں دکھائی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر میں نے اعتکاف کیا تو اللہ نے مجھے وہ بابرکت گھڑی اللہ نے مجھے نصیب فرما دی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آخر وہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ عزیزو، یہ تو وہ رات ہے کہ
جس رات کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا سے اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر حضرت اما آمنہ کے لخت جگر کے اوپر اللہ نے اس مقدس کلام کو اتارا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب میرے عزیزو قرآن کہتا ہے کہ تجھے اور مجھے، یعنی مجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر آخر اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ عزیزو پھر لیلۃ القدر کے بارے کے اندر اللہ خود پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت بیان فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے لوگو یہ تو لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں کے عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔